جو بابر شاہ ہے وہ آلریڈی گھر سے تھوڑا سا اس کی ناراضگی تھی، اس کو وہ لے گیا ہے اس پہاڑی کے اوپر اپنی سوزوکی میں، اور وہاں پہ اس کے ساتھ پھر اس نے بدفعلی کی کوشش کی ہے، اور اس دوران اس کو کسی چیز کے ذریعے سر پہ اس نے مارا ہے جس سے اس کی ڈیتھ ہوئی، اور پھر اپنے اس جرم کو چھپانے کے لیے اس نے ڈیڈ باڈی جو ہے وہ جلا دی۔ آج اس کے ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک ہمارے کسی بھی پارلیمنٹیرین نے کسی نے ایک فون تک کر کے وہ رساک کا حوصلہ نہیں بڑھایا۔ اللہ سزا دیجیے اسے، اللہ سزا دیجیے، اللہ سزا دیجیے۔ ایبٹ آباد میں سید بابر شاہ قتل کیس کا مرکزی ملزم ایبٹ آباد پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ڈی پی او ایبٹ آباد سجاد خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ملزم مظہر نے یہ اقرار کیا ہے کہ اس نے پہلے مقتول بابر شاہ کے ساتھ بدفعلی کرنے کی کوشش کی، اسی دوران دونوں کی آپس میں ہاتھا پائی ہوئی اور اس کے بعد بابر شاہ کو قتل کر دیا گیا۔ شناخت ختم کرنے کے لیے لاش کو آگ لگا دی۔ 2 دن بعد ناش چٹو دی گلی کٹیڑا نامی جگہ سے ملی۔ بعد ازاں جو ناقابل شناخت ہونے کی وجہ سے پوسٹ مارٹم کے بعد ڈی ایچ کیو ہسپتال کے نزدیک قبرستان میں ایمانتاً دفنا دی گئی۔ اسی دن شیخل بانڈی کے رہائشی سید شہزاد اختر نے اپنے بیٹے بابر شاہ کی گمشدگی کی رپورٹ بھی درج کروائی۔ ضلعی پولیس سربراہ ایبٹ آباد سجاد خان کی براہ راست نگرانی میں کینٹ پولیس نے تفتیش کے عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے گمشدہ بابر شاہ کے ورثاء کو ملنے والی نامعلوم ناش کے جلے ہوئے کپڑوں اور چپلیوں کی شناخت کروائی، جنہوں نے کپڑوں کے کالر کے نیچے لگے مارک کے نشان اور موقع سے ملنے والی چپلیوں کی نشاندہی کر لی، اور اس بات کی شناخت کی کہ کپڑے اور چپلیاں بابر شاہ کی ہی ہیں، جس پر ورثاء کی نشاندہی پر ایمانتاً دفنائی گئی ناش کی قبر کشائی کی گئی، جبکہ دوبارہ موصول ہونے والی میڈیکل رپورٹ کے مطابق ناش کی عمر 17 سے 25 سال کے درمیان تھی۔ باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ بابر شاہ مورخہ 9 جون کو ملزم مظہر خان کے ہمراہ سزوکی میں دیکھا گیا ہے، اور بابر شاہ کو ملزم مظہر بدفعلی کی غرض سے سربند پہاڑ چٹو دی گلی لے کر گیا اور سر میں کسی چیز کا وار کرنے کے بعد بے دردی سے پہاڑ سے نیچے گرا دیا۔ مقتول بابر شاہ کے ورثاء نے آج بھی یہ شکوہ کیا ہے کہ کسی بھی سیاسی نمائندے نے ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں کی۔ بابر شاہ جو ایک بچہ تھا، اس کا مرڈر ہوا تھا، تو اس حوالے سے سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ بہت زیادہ کنسرنس تھے، اور آبویسلی چونکہ وہ کیس بڑا ہینیس کیس تھا، ایک معصوم بچے کا مرڈر ہوا تھا، اور اس حوالے سے آپ لوگوں کے کنسرن تھے، تو اس میں ایبٹ آباد پولیس نے بڑی اچھی ایفرٹ کی ہے۔ تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ 12 جون کو ہمیں ایک ڈیڈ باڈی ملی تھی چٹو دی گلی پہاڑی نام کے علاقے سے، اور جو ڈیڈ باڈی تھی، جو لاش تھی، وہ جلی ہوئی تھی۔ اس وقت اس کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو سکی اور وہ دفنا دی گئی تھی۔ بعد میں ان نے بچے کے جو کپڑے تھے اور جو فٹ ویئرس تھے، جو ان کے جوتے تھے، اس سے ان نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ واقعی بابر شاہ کی لاش ہے، اور انہوں نے دعوے داری کر لی مظہر نامی لڑکے پہ، جو کہ ایک سوزوکی ڈرائیور ہے، اور ان کی باقاعدہ سٹیٹمنٹ ہم نے لے لی، اور اس نے جو انیشل انٹروگیشن ہے اس میں ایڈمٹ کر لیا کہ جو بابر شاہ ہے وہ آلریڈی گھر سے تھوڑا سا اس کی ناراضگی تھی، اس کو وہ لے گیا ہے اس پہاڑی کے اوپر اپنی سوزوکی میں، اور وہاں پہ اس کے ساتھ پھر اس نے بدفعلی کی کوشش کی ہے، اور اس دوران اس کو کسی چیز کے ذریعے سر پہ اس نے مارا ہے جس سے اس کی ڈیتھ ہوئی، اور پھر اپنے اس جرم کو چھپانے کے لیے اس نے ڈیڈ باڈی جو ہے وہ جلا دی۔ تو پولیس نے بڑے اچھے طریقے سے، پروفیشنل طریقے سے اس کیس کو ورک آؤٹ کر لیا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ باقاعدہ آ گئی ہے، جو سیکنڈ پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، تو ابھی فردر ہم نے اس کے لیے باقاعدہ ایک جے آئی ٹی بنا لی ہے، تاکہ یہ جو کیس ہے اس کو پراپر طریقے سے انویسٹیگیٹ کیا جا سکے، جتنے بھی اس کے ڈیٹیلز ہیں پروفیشنل طریقے سے وہ صفحہ مثل پہ لے آ سکیں، تاکہ جو ملزم ہے اس کو قرار واقعی سزا دی جا سکے۔ ناظرین، اس وقت ہم ڈی پی او آفس میں موجود ہیں۔ ابھی پریس کانفرنس ہوئی ہے بابر شاہ قتل کیس کی،
وہ تو پریس کانفرنس آپ نے ہمارے چینل پہ لائیو دیکھ ہی لیا. اس وقت ہمارے ساتھ ورثاء بھی موجود ہیں اور سادات جو خاندان ہے ان کے پریزیڈنٹ بھی ہمارے ساتھ عابد شاہ صاحب بھی موجود ہیں. پہلے ان سے جانتے ہیں، پھر وقتاً فوقتاً ان کے جو ورثاء ہیں ان سے جانیں گے کہ آیا جو ابھی تک پولیس نے کارروائی کی ہے وہ اس پہ کتنے مطمئن ہیں. تو سب سے پہلے ہم عابد شاہ صاحب سے بات کرتے ہیں. جی شاہ صاحب، آپ کیس کے حوالے سے یا پولیس کے رویے کے حوالے سے کچھ؟ بہت شکریہ رائے صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کے شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کیس کو جس طریقے سے آپ نے ہینڈل کیا اور جس طرح آپ لے کے جا رہے ہیں تو آپ بالکل خراج تحسین کے مستحق ہیں. شکریہ. دوسرا یہ جو واقعہ ہوا، یہ نہایت افسوسناک واقعہ ہوا تھا. اس دن ہم بلکہ ہمارا پروگرام چل رہا تھا خوضہ خیلہ کے اندر، اس میں ہمیں اطلاع ملی کہ اس طرح کا واقعہ ہوا. تو پھر جب ہم ایبٹ آباد پہنچے تو پھر ہمارا سادات سماجی تحریک کا پورا وفد جو تھا، ہم ان کے گھر آئے، ان سے بات کی. لیکن جب ان سے ہماری بات ہوئی اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ پولیس جو ہے فلی کوآپریٹو ہے اور بالکل کوآپریٹ کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ میں ملزمان تک تقریباً پہنچ چکی تھی. اور جس طرح کی ڈیمانڈ ہم کر رہے تھے پولیس اس کو مان رہی تھی. میں نے ان سے یہی کہا کہ اگر پولیس سے آپ مطمئن نہیں ہیں، ان کے رویے سے مطمئن نہیں ہیں، آپ ہمیں بتائیں. بین میں سادات سماجی تحریک صوبے کے صدر ہونے کے ناطے پورے صوبے میں احتجاج کی کال دیتا ہوں اور مجھے مختلف سادات کی کالز بھی آئیں، سوات سے، چارسدہ، پشاور، گلگت کے اندر سے، کوستان کے اندر سے، کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم فوراً ہر شہر کو بلاک کریں، ہر جگہ پہ احتجاج شروع کریں. ان کو میں نے یہی کہا کہ پولیس کے رویے سے ہم فی الحال مطمئن ہیں. اگر کوئی چیز ہمیں ایسی نظر آئی کہ پولیس کوتاہی کر رہی ہے یا ایسی کوئی بات ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم ضرور احتجاج بھی کریں گے اور کال بھی. ابھی فی الحال جو سٹل پوزیشن چل رہی ہے اس میں ہم پولیس کے اس رویے سے مطمئن ہیں. ہمارے جو ڈی پی او ایبٹ آباد ہیں سجاد خان صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. جو ہمارے ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر ہیں راجہ محبوب صاحب، ان کا، ہمارے ایس ایچ او صاحب ہیں طاہر سلیم صاحب، بہت اچھا ان کا کردار ہے ابھی تک. تو انشاءاللہ آگے جو بات ہوگی راج صاحب تو ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ چلتے رہیں گے. جی شہزاد بھائی، بہت افسوس ہے جی جو سانحہ آپ کے اوپر گزرا. ہمیں آپ کے ساتھ پوری ہمدردی ہے. تو آپ بھی کچھ تھوڑا اگر بتانا چاہیں کہ جو ابھی تک کارروائی ہوئی ہے اس پہ آپ کتنے مطمئن ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈی پی او سجاد صاحب کا میں بہت بڑا شکر گزار ہوں اور ان کا ٹیم کا بھی بہت بڑا شکر گزار ہوں. انہوں نے بہت محنت کی ہے، رات دن محنت کی ہے اور ان مجرموں کو گرفتار کیا ہے اور میں ان سے مطمئن ہوں. اور مجھے صرف انصاف چاہیے. ایسا نہیں کہ صرف یہ پکڑے گئے ہیں تو بعد میں یہ ہوگا وہ ہوگا، نہیں. مجھے عدالت سے بھی انصاف چاہیے. مجھے یہ بندہ، جتنے بھی یہ درندے ہیں، یہ تخت دار پہ مجھے چاہیے. میں گاؤں والوں کا بھی بہت بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی مجھے حوصلہ دیا ہے، ورنہ میں کب کا مر چکا ہوتا. میں نے پہلے دن جب سنا کہ بابر شہید ہو گیا تو میرا دل پھٹ رہا تھا. گاؤں والوں نے میرا ساتھ دیا، مجھے حوصلہ دیا، جو کہ آج تک میں یہ زندہ ہوں، ورنہ میرا دل پھٹ جاتا. اللہ آپ کو صبر دے، اللہ آپ کو صبر دے. جی سوشل ورکر ہمارے پاس شیخ بانڈی کے موجود ہیں. جی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے فرق جدون صاحب. جو آج یہ کیس کے پیچھے اتنا عوام ہے، آواز اٹھی ہے، اس کے پیچھے یہ ہمارے فرق بھائی ہیں، ان کا ہاتھ ہے. ان سے بھی جانتے ہیں جی کہ یہ اس بارے میں اپنا کیا ریمارکس دیتے ہیں. جی فرق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی شفاق بھائی. میں پورے شیخ بانڈی گاؤں کی طرف سے آپ کا، بلکہ تمام جو جتنی بھی صحافی برادری ہے اس کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے بابر شاہ کی آواز کو بلند کیا اور پریشر کریٹ کیا کہ پولیس اور باقی ادارے اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں. جہاں تک بات اس کیس کی تفتیش اور انویسٹیگیشن تک ہے جی، تو ورثاء اور اہلِ شیخ بانڈی اور تمام سٹیک ہولڈرز اس کیس کے جو ہیں وہ الحمدللہ مطمئن ہیں. ڈی پی او ایبٹ آباد سجاد خان سے ان کے جو باقی ٹیم ہے، طاہر سلیم صاحب اور جو تفتیشی افسران باقی ہیں. اب جو آگے کا ہمارا لائحہ عمل یہ ہوگا جی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو آگے فردر انویسٹیگیشن برانچ جو ہے چالان پیش ہونے کے بعد وہ اس کیس کی تفتیش کس انداز سے کرتی ہے کہ کسی بھی ملزم کو، اس تمام پورے واقعے میں کسی بھی ملزم کو کوئی ریلیف نہ مل سکے. اور میں ایک دفعہ پھر آپ کے چینل کے توسط سے پوری ایبٹ آباد کی سول سوسائٹی، وکلاء برادری سے ملتمس ہوں کہ خدارہ اس بابر شاہ کیس کے حوالے سے جو ملزم انہوں نے گرفتار کیا ہے، جس نے کنفیس کر لیا ہے کہ اس نے یہ دہشت گردن جرم کیا ہے، اس کی پیروی کوئی نہ کرے تاکہ اس کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہ ملے. اور یہ فیصلہ میرٹ پر ہونا چاہیے. ہم عدالتوں سے بھی اپیل کرتے ہیں، ورثاء کی جانب سے، سول سوسائٹی کی جانب سے اور وکلاء برادری بار کونسل والوں سے میری ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ خدارہ اس جو ملزم انہوں نے اریسٹ کیا ہے مظہر،
اس کی پیروی کے لیے کوئی بھی وکیل وہاں پہ کھڑا نہ ہو اور تمام لوگ ہمارا ساتھ دیں جی. آپ سب کا ایک دفعہ بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ بابر شاہ کی مغفرت کرے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا تھوڑا سا ایک کوشچن اور آپ کی طرف ہے کہ جو پوسٹ مارٹم پہلا غلط ہوا تھا ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے، جی اس بارے میں آپ کچھ جی اپنے پلیٹ فارم اشفاق بھائی ہم نے پہلے بھی یہ آواز اٹھائی تھی. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ہماری ایک دفعہ پھر گزارش ہے، ہم تھرو کورٹ اس پر جائیں گے بھی انشاءاللہ. اور جتنے بھی سوشل ایکٹیوسٹ یہاں پر ایبٹ آباد میں موجود ہیں ان تمام لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ جس ڈاکٹر نے پہلی انیشیل پوسٹ مارٹم رپورٹ دی تھی اور جو اب سیکنڈ پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے، اس میں اتنا میجر ڈفرنس ہے کہ جو ایک مجرمانہ غفلت کہی جا سکتی ہے. یہ کوئی 2-4 سال کا فرق ہو، کوئی چھوٹی مسٹیک ہو تو وہ قابل قبول ہوتی ہے، لیکن یہ ایک بلنڈر کیا گیا ہے. اس کو ہم ملی بھگت کہیں یا جو بھی نام دیں، اس کو وہ دیا جا سکتا ہے. تحقیقاتی اداروں سے میری گزارش ہے کہ اس حوالے سے وہ جس ڈاکٹر نے یہ انیشیل پوسٹ مارٹم رپورٹ دی تھی اس کے خلاف کارروائی کی جائے، اس کو شامل تفتیش کیا جائے تاکہ آئندہ کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ نہ ہو. یہ جو 22 دن یا 23 دن کا گیپ آیا ہے، یہ جو اذیت ہمارے گاؤں کے لوگوں نے دیکھی ہے، بابر شاہ کے ورثاء نے دیکھی ہے، اس کیس میں جتنے بے گناہ اریسٹ ہوئے ہیں ان سب نے دیکھی ہے. کیونکہ یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے، پولیس نے اس ملزم کو اریسٹ کیا ہے. اس میں بہت سے لوگوں کو شامل تفتیش کیا گیا ہے اور بڑی تکنیکی بنیادوں پر انہوں نے انویسٹیگیشن کر کے ایک ملزم پکڑا ہے. اگر یہ پہلے دن ہی رپورٹ ٹھیک دے دیتے تو شاید یہ معاملہ اتنا لانگ ٹرم کو نہ جاتا. ہماری ایک دفعہ پھر صوبائی گورنمنٹ سے، چیف سیکرٹری سے، سیکرٹری ہیلتھ سے گزارش ہے کہ خدارہ اس معاملے کو دیکھا جائے. یہ جو DHQ کا جو عملہ ہے جس نے یہ پوسٹ مارٹم کیا ہے، جو ڈاکٹر، مجھے ابھی اس کا نام کنفرم نہیں ہے، اس کو شامل تفتیش کیا جائے. تمام تحقیقاتی اداروں سے میری گزارش ہے جی کہ اس معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ دیکھا جائے. شکریہ جی. شاہ صاحب بابر شاہ دا کیس تساں بہوں اچھالیا، اس دی وجہ نال پولیس بھی حرکت وچ آئی ہے. DPO صاحب دا بھی بہت تعاون دا شکریہ جنہاں انتھک محنت کر کے یہ کیس پائے تکمیل تک پہنچایا ہے. اگاں بھی انہاں آخیا کہ جتنا بھی ہویا ہے اس کیس پہ جڑے اور کردار ہیں انہاں بھی انوالو کرساں. تے تساں میڈیا والے دا بہت شکریہ جڑا اساں نال بہت زیادہ تعاون کیتی ہے. جی فرق بھائی، ایک کوشچن جو ہم نے ڈاکومنٹری پہلی بنائی تھی شاہ صاحب بابر شاہ کے ورثاء نے اس پہ ایک بڑا پرزور قلعہ کیا تھا کہ ہمارے جو سیاسی نمائندے ہیں کسی نے بھی کوئی ہمدردی کا اظہار نہیں کیا. اس بارے میں آج 27 دن گزر چکے ہیں، گیپ ہماری اس ڈاکومنٹری کا اس کا تھوڑا سا آ گیا ہے. ابھی تک کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی کسی سیاسی نے کوئی رابطہ کیا ہے ورثاء سے؟ جی اشفاق بھائی، ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے جی پورے ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کی کہ ایک لاوارث شہر ہے سیاسی نمائندوں کے حوالے سے. اور اس معاملے میں جہاں تک تعلق ہے تو 9 تاریخ کو بابر شاہ لاپتہ ہوا تھا جی. آج اس کے ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں، پریس کانفرنس بھی ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک ہمارے کسی بھی پارلیمنٹیرین نے جو اس وقت اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، کسی صوبائی اسمبلی کا کوئی نمائندہ، کسی قومی اسمبلی کا کوئی بھی نمائندہ، کسی نے ایک فون تک کر کے ورثاء کا حوصلہ نہیں بڑھایا. ان کے گھر آنا تو دور کی بات، ان کے کسی PA نے، ان کے کسی ٹاؤٹ نے، ان کے کسی سیاسی چمچے نے جو ویسے تو بہت شور ڈالتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ڈالتے ہیں، کسی فرد واحد نے بھی بابر شاہ کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی کوآپریٹ نہیں کیا. اور ہم یہ بات آج بابر شاہ کے ورثاء کی موجودگی میں اعلان شغلبانڈی کی طرف سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ایسی سیاسی نمائندوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. الحمدللہ شغلبانڈی کے غیرت مند لوگ ہیں، وہ اپنا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں، اپنا حق لینا بھی جانتے ہیں. تو انشاءاللہ ایسے سیاسی نمائندوں کی ہمیں بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے جی. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ.